سب سے پہلے غسل جنابت کا جب کوئی بھی فرضی غسل ہے اس کا طریقہ یہ ہے، جنابت کا غسل ہے، جمعے کا غسل ہے، حیض کا غسل ہے، نفاس کا غسل ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ اگر جسم پر کوئی علائش لگی ہوئی ہے پہلے وہ دھو لیں، استنجے کی ضرورت ہے تو استنجا کر لیں، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو صابن سے یا مٹی وغیرہ سے جو چیز میسر ہے اسے دھو لیں، اس کے بعد اپنا وضو شروع کریں جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ سر کے مسے پر پہنچیں گے نا تو اپنی انگلیوں کو تر کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح اس طرح پھیریں، پھر بالوں کو انگلیاں تر کریں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پھیریں آگے پیچھے سارے، آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ آپ کی بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا لپ بھریں، پہلا لپ بھریں دونوں ہاتھوں کا اور سر کی دائیں جانب ڈال دیں، وہ دائیں کان سے ہوتا ہوا دائیں کندھے اور دائیں سائڈ پر گر جائے گا۔ پھر دوسرا لپ بھریں اور اس کو سر کی بائیں جانب ڈال دیں، وہ بائیں کندھے سے ہوتا ہوا بائیں کان کندھے سے ہوتا ہوا بائیں سائڈ پہ گر جائے گا۔ پھر تیسرا لپ بھریں دونوں ہاتھوں کا اور اس کو سر کے درمیان میں ڈال دیں اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیں، یہ ہے طریقہ۔ اور اگر آپ ساتھ ہی سر پر پانی ڈال کر پاؤں دھونا چاہیں تو پاؤں بھی دھو سکتے ہیں، اگر غسل کے بعد پاؤں باہر جا کر دھونا چاہیں تو وہاں بھی جا کر آپ دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غسل کیا ہے اس طرح اور آپ کا دوران غسل آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا اور باہر جا کر آپ نے پاؤں دھو لیے تو وضو آپ کا قائم ہے، اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔